تو اگر خطیب مجلس پڑھے اور اس کا 1 منٹ بھی اصلاح سے باہر ہو، وہ مجلس مقصد حسین سے باہر نکل جاتی ہے۔ جس طرح اپنی زندگیوں کو سرحد میں رکھنا ہے، وہ ملک ملک نہیں جس کی سرحد نہ ہو، وہ گھر گھر نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو، وہ انسان انسان نہیں جس کی باؤنڈری نہ ہو۔ یہ عالم جس میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی خاصیت یہی ہے، یہاں ہر شے کا ایک اندازہ ہے۔ مچھر کا ایک سائز ہے، مکھی کا ایک سائز ہے، انسان کا بھی ایک سائز ہے، اور جو سائز خدا نے دیا ہے اسی کے اعتبار سے خدا انسان سے کچھ توقعات رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی باؤنڈری نہیں بنائیں گے، باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ گھروں کو چوروں سے محفوظ کیا جائے۔ باؤنڈری کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ تیرا ناموس حفاظت میں رہے۔ گاڑی کو لاک کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ چور سے بچایا جائے۔ تو کیا تو اپنی فطرت کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا؟ کیا تو اپنی فکر کو کوئی باؤنڈری نہیں لگائے گا کہ انسان یہ کہے کہ مجھے جو پسند ہے میں کروں گا؟ یہ فکر جو بولا جائے ہم انسان آزاد ہیں، ہمیں جو بھی اچھا لگے گا ہم کریں گے، یہ فکر ایک انسان کی نہیں بلکہ یہ فکر حیوان سے بھی بدتر ہے۔ معاشرے تنزل کب آتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں، یا ترقی ہے یا تنزل ہے۔ انسان کی زندگی میں فل اسٹاپ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو یہ بول دے کہ مولانا میں ریٹائر ہو گیا ہوں، دین اسلام میں ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ 50 سال کام کروں گا، اس کے بعد ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاؤں گا، یہ فکر علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ مطلب تو نے سمجھا ہی نہیں کہ اسلام کا مقصد کیا، زندگی کا مقصد کیا۔ میں کل IRC مبارکہ میں بھی یہ مثال دی تھی کیونکہ دونوں جگہوں پہ موضوع ایک ہی ہے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انسان کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں انسان کیا ہے، آپ یہ بتائیں انسان کیا نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے پہ آئیں گے بہت غلط ڈیفینیشنز آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جلدی جلدی سے، تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ انسان ہے کیا۔ ایک چھوٹے سے بچے گھر جائیں، اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹا انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھیں انسان کیا ہے، نہیں پتا۔ مطلب 80 سال کا ہو گیا، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ انسان کیا ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے۔ جن کو پتہ لگ گیا کہ انسان کیا ہے وہ کربلا میں حور بن گئے۔ جن کو پتہ چل گیا انسان کیا ہے وہ سلمان بنے، اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا ہے، کوئی شمر بنا، کوئی یزید بنا۔ دیکھیے انسان کی اسٹارٹنگ کتنی بری ہے۔ کائنات میں حضرت آدم حضرت حوا آئیں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان ہوش کے ناخن لے تو اسی واقعے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج مفتی مولوی اسی پہ لڑ رہا ہے کہ تو فلاں صحابی کو کچھ نہیں بولے گا، تو فلاں کو کچھ نہیں بولے گا، مشاجرات صحابہ ممبر سے نہیں پڑھو گے۔ جب پوچھو بھائی کیوں نہ پڑھیں، کہ نہیں ان کی عظمت ہے، اگر آپس میں لڑے بھی ہیں تو یہ لڑائیاں بیان نہ کی جائیں۔ تو یہ تو اللہ کو سکھاؤ نا، اپنے نبی کے بیٹوں کی لڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ ذرا عقل تو لڑاؤ نا۔ خدا پردہ رکھ دیتا، بھائی گھر کی بات تھی، بھائی بھائی سے لڑا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا، اللہ کیوں بتا رہا ہے ہمیں؟ مزے لے رہا ہے خدا۔ قصوں کی کتاب ہے یہ قرآن، لوری سنائی جا رہی ہے بچوں کو۔ خونی رشتے ہیں، صحابیوں کا آپس میں خونی رشتہ نہیں ہے، خونی رشتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے۔ ابتداء بشر میں اگر 2 بشر آپس میں لڑتے ہیں کس شے کی وجہ سے؟ کیونکہ ایک کو پتا تھا انسان کیا ہے، دوسرے کو پتا نہیں تھا انسان کی ویلیو کیا ہے۔ تو خواہش نفس کی وجہ سے بھائی کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ الارم تھا جو خدا نے انسان کے آتے بجا دیا۔ کسی جوان کو میں نے کہا، کسی مومن کو میں نے کہا میں اپنے بیٹے کی ہدایت کرو، کہیں بیٹا گمراہ نہ ہو جائے، اس کو گناہ سے بچاؤ، معاشرے میں شہوت بہت ہے۔ نہیں مولانا، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔
یہ غرور تمہارے اندر کہاں آیا؟ تیرا خون ہے، نوح کا بیٹا کس کا خون تھا؟ آدم کے بیٹے کس کا خون تھا؟ اتنا اعتماد نہ کیا کرو، یہ نفس بڑا خبیث ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنی خلقت کے مقصد کو نہیں سمجھا، جس نے تزکیہ نہیں کیا، وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔